السلام علیکم. میں ڈاکٹر نادرہ خاتون، ایسوسیٹ پروفیسر اردو، راجکیہ کلا کنیا مہاودیالیہ، کوٹا. جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ ہم اپنے نصاب میں جو موضوعات داخل ہیں کووڈ کی وجہ سے ان کے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر، تاکہ طلباء کو سہولیت رہے اور وہ اس سے استفادہ کر پائیں. آج ہم جس موضوع پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ موضوع ہے اردو میں رومانی تحریک کا آغاز، اسباب اور محرکات. یہ موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ایگزام کے نظریے سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے نصاب میں اختر شیرانی کی رومانی شاعری داخل ہے اور ان کی نظم اور دیس سے آنے والے بتا آپ کے نصاب میں داخل ہے. اس لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اختر شیرانی کو پڑھنے سے قبل ہم رومانیت کیا ہے اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. رومانیت ایک جذبے اور طرز فکر کا نام ہے جو کہ منطقیت اور عقلیت کے غلبے کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی. جیسا آپ سبھی جانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں کلاسیکی ادب کا غلبہ تھا اور اس غلبے کے سبب بہت ساری پابندیاں تھیں اور ان پابندیوں میں انسان اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا تھا. تو کیونکہ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزاد ہی رہنا چاہتا ہے، لیکن جب اس پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں تو وہ ان تمام پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. تو اسی نتیجے میں انسانی زندگی کو تنوع دینے والا تخلیقی مزاج جب اپنے اخراج کا راستہ نہیں پا سکا اور اسی جامد اور پابند ادبی فضا میں گھٹن کا احساس کرنے لگا تو ادبی فضا میں رومانی تحریک وجود میں آئی اور اس نے ذہنی طور پر مجبور انسان کی آزادی کا علم ہاتھ میں لیا اور اس کو معاشرتی جکڑ بندیوں سے نجات دلانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے عالم ادب میں توانا عناصر کو جگہ ملی. جیسا آپ جانتے ہیں رومان لفظ رومانس سے ماخوذ ہے اور رومانی ادب اس قسم کی کہانیوں سے لبریز ہوتا ہے جس میں حسن و عشق کے واقعات کو پرشکو اور آراستہ اور پیراستہ پس منظر کے ساتھ پیش کیا جائے. اس کی تعریف مختلف ادیبوں نے، مختلف حضرات نے الگ الگ انداز میں کی ہے. بقول ڈاکٹر محمد حسن، رومانیت اصول پرستی اور میانہ روی کے خلاف سائقہ بردوش بغاوت ہے. اسی طرح سے پروفیسر احتشام حسین، جو اردو کے ایک مشہور و معروف نقاد کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، ان کا خیال ہے رومانس سے مراد حسن و عشق کا
افلاطونی اور تخلیقی بیان نہیں، بلکہ روایت سے بغاوت، نئی دنیا کی تلاش، خوابوں اور خیالوں سے محبت، اندیکھے حسن کی جستجو، انانیت میں ڈوبی ہوئی انفرادیت، خیال حسن سے لطف اٹھانے میں آسودگی کا احساس اور اس کا کرب ہے۔ غرض یہ کہ کوئی اس کو حسن و عشق کی داستان کہتا ہے تو کوئی اسے بغاوت کا نام دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ سماج سے بغاوت ہو